حضرت بکرے کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ بکرے کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو کیا قربانی جائز اور درست ہے؟ بکرے کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو بلا شبہ اس کی قربانی جائز اور درست ہے، جبکہ تمام شرائط اس میں موجود ہوں۔ علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان بحر شریعت میں لکھتے ہیں کہ جانور کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز اور درست ہے۔ ہدایہ شریف میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے، چونکہ جانور کے کچھ اعضائے مقصودہ ہوتے ہیں، کچھ اعضائے غیر مقصودہ ہوتے ہیں۔ اگر اعضائے مقصودہ فوت ہو جائے تو قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی، لیکن اگر اعضائے غیر مقصودہ فوت ہو تو قربانی جائز اور درست ہے۔ سینگ یہ اعضائے غیر مقصودہ میں سے ہے، اگر سینگ نہ ہو تو یقیناً بلا شبہ قربانی جائز اور درست ہوگی۔ حضرت ایک سوال کر رہے ہیں کہ ایک گھر میں چند بھائی ہیں، سب کما کے بڑے بھائی کے پاس سب پیسے جمع کرتے ہیں، یعنی جو بھی کماتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اپنے بڑے بھائی کے پاس سب جمع کرتے ہیں، تو کس کے نام پہ قربانی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ گھر میں چند بھائی رہتے ہیں، والد کا انتقال ہو چکا ہے، سب مل کر کماتے ہیں اور ایک بھائی کو مالک بنا رکھا ہے، وہی گھر کو چلاتے ہیں، سب مل کر کے اسی کے پاس جمع کرتے ہیں، تو قربانی کس کے نام سے ہوگی؟ قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، جو بھی مالک نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر تمام لوگ مل کر کماتے ہیں اور ایک بھائی کے پاس جمع کرتے ہیں اور وہی گھر کو چلاتے ہیں، اگر تمام مالیت کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام پیسے کو اکٹھا کر لیا جائے حاجت اصلیہ کے علاوہ، اور تمام بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کرنے کے بعد اگر سب مالک نصاب تک پہنچتا ہے تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر مال مالک نصاب تک نہیں پہنچتا، نصاب تک نہیں پہنچتا، تو کسی کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں۔ اگر اس میں سے بعض مالک نصاب تک پہنچ رہا ہے، بعض نہیں پہنچ رہا ہے، تو جس کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور جس کا مال نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فتاوی رضویہ 20ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ ورثہ اگر آپس میں مل کر کے گھر کو چلاتے ہیں، سب مل کر کے ہیں اور ابھی تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، تو مال وراثت وہ مال شرکت ہے، اور مال شرکت کو تقسیم کرنے کے بعد اگر تمام نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ مالک نصاب بن جاتے ہیں، تو سب پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ کسی کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ حضرت ایک شخص مالک نصاب ہے لیکن قربانی اپنی مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، تو کیا ان سے واجب ساقط ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کہ ایک شخص مالک نصاب ہے لیکن وہ اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کیا واجب ساقط ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو مالک نصاب ہے، اسے اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اگر وہ اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے سے واجب بھی ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو قربانی کر رہے ہیں اصل قربانی اسی کے نام سے ہوگی، لیکن ثواب اس کے مرحومین تک پہنچے گا۔ قربانی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ملکیت اور ایک نیت۔ تو جو شخص اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، جانور اس کی ملکیت میں ہے اور نیت بھی وہی کر رہا ہے، کیونکہ جو اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا اور نہ وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ضروری ہے
وہ دو چیزیں جو قربانی کر رہا ہے جو شخص اسی سے متعلق ہے، لہٰذا قربانی درست ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی اور وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ حضرت اگر کوئی شخص صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے جانور میں شریک ہوا تو باقی شرکا کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا چوتھا سوال ہے، اگر کوئی شخص صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے جانور میں شریک ہوا تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ جو شخص صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے کسی جانور میں شریک ہوا تو صرف اس کی ہی نہیں بلکہ جتنے بھی شرکا ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی میں شرکت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تقرب الی اللہ ہو، چاہے وہ جس صورت سے بھی ہو، نفل ہو یا واجب ہو، تقرب ضروری ہے۔ اگر گوشت حاصل کرنے کی نیت سے صرف جانور میں شریک ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ علامہ صدر شریعہ علیہ رحمۃ رضوان بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، جتنے بھی شرکا ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر شرکا میں کوئی کافر شریک ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یا کوئی بدعقیدہ شریک ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بڑے جانور میں جتنے بھی شرکا ہوں تمام کے تمام اچھے عقیدے والے ہوں، ایمان والے ہوں، درست عقیدے والے ہوں۔ اگر کوئی بدعقیدہ شامل ہوتا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، صرف گوشت ہی گوشت رہ جائے گا۔ حضرت ایک شخص کے پاس 50,000 کا لیپ ٹاپ ہے اور 20,000 کا موبائل ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پانچواں سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 50,000 کا لیپ ٹاپ ہے، 20,000 کا موبائل ہے تو کیا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے؟ لیپ ٹاپ اور موبائل یہ آج کے دور میں انسان کی ضرورت ہے، وہ ضروریات میں سے ہے، اور جو چیزیں ضروریات میں سے ہے چاہے وہ جتنی بھی قیمت کی ہو اس کی وجہ سے قربانی واجب نہیں۔ لیپ ٹاپ انسان کی ضرورت ہے، موبائل بھی ضرورت ہے، چاہے وہ 50,000 کا ہو یا 1,00,000 کا ہو، وہ ضروریات میں سے ہے، اس کی وجہ سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لیپ ٹاپ اور موبائل اس لیے رکھا ہے کہ اس سے گیم کھیلتا ہے، مقصد صرف گیم کھیلنا ہو، لیپ ٹاپ اس لیے رکھا ہے کہ اس سے ویڈیوز دیکھتا ہے، فلم دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، تو یہ ضروریات میں سے نہیں بلکہ یہ فضولیات میں سے ہے۔ اور جو چیزیں فضولیات میں سے ہو، ضروریات میں سے نہ ہوں، اور اتنی قیمت اس کے پاس ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو پھر وہ مالک نصاب ہوگا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ حضرت میرا ایک سوال ہے کہ آج کل کے جانوروں میں کان چھید دیا جاتا ہے تو ایسے جانوروں کی کیا قربانی جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ آج کل جانوروں کے کان چھید دیا جاتا ہے، سوراخ کر دیا جاتا ہے کان میں، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جس جانور کا کان کٹا ہو یا کان میں سوراخ کر دیا گیا ہو، اب کان کو دیکھیں کہ اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر تہائی سے کم ہے، کان میں جو سوراخ ہے تہائی حصے سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان لکھتے ہیں، آپ سے سوال ہوا کہ جس جانور کا کان چرا ہوا ہو، کاٹ دیا گیا ہو، بعض لوگ بچپن میں جانور کے کان کو چیر دیتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی جائز اور درست ہے اگر تہائی حصہ تک کان کٹا ہوا نہ ہو۔ حضرت میرا ایک سوال ہے، ایک جانور میں 4 پاؤں ہوتے ہیں اور اس جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ ایک جانور میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہیں لیکن 4 ہی پاؤں ہیں، تو اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے؟ بسا اوقات 4 لوگ الگ الگ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں مل پاتا،
تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور جو لوگ لے کر کے چلے جاتے ہیں اور جنہیں نہیں ملتا اس کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ جو لے کر کے چلے جاتے ہیں یہ جائز اور درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے گوشت میں تمام شرکا کا حصہ برابر ہے، تمام کو برابر ملنا چاہیے، کسی کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنا حصہ لینے کے بعد آپ جسے چاہیں دے سکتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو پاؤں میں جو 4 لوگ لے کر کے چلے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسا نہ کرے، بلکہ 4 پاؤں کو بھی 7 ٹکڑا کر کے 7 کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور اگر کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں کچھ لوگ لینا نہیں چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 پاؤں کو کسی ایک شخص کو ہبہ کر دے، اور پھر وہ شخص جسے چاہے اسے دے سکتا ہے، اور یہی طریقہ درست ہے۔ اس طریقہ سے کرنے سے کسی کی دل شکنی بھی نہیں ہوگی، اور جو شریعت نے حق رکھا ہے وہ حق بھی پورا ہو جائے گا۔ حضرت گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ جو عام طور پر لوگ گوشت تقسیم کرتے ہیں وزن کے ذریعے سے، یہی درست ہے اور یہی ضروری ہے کہ وزن کے ذریعے سے گوشت تقسیم کیا جائے، کیونکہ اگر گوشت تقسیم کرنے میں کسی میں زیادتی ہو کسی میں کمی ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی میں کم چلا جائے اور اگلا شخص یہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو ان کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا حق ہے، اسی لیے وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ اندازے سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وزن کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے ساتھ آپ پاؤں کو بھی شامل کر لیں، کلیجی کو شامل کر لیں، چربی کو شامل کر لیں۔ تو ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اگر آپ اندازے سے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ جائز اور درست ہے۔